الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 تھی۔ اس کی تلاوت اور ترجمہ کچھ تفسیر کل ہوئی تھی، تو مزید تفسیر اور ترجمہ آج سماعت فرمائیے۔ یہ آیت میراث ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پس اگر ہوں لڑکیاں 2 سے زیادہ تو ان لڑکیوں کے لیے 2/3 ہوگا اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ہے 1 لڑکی تو اس 1 لڑکی کے لیے آدھا مال ہوگا، نصف ہوگا، اور اس کے والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہوگا اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر ہے اس کے لیے اولاد، اور اگر اس کے لیے اولاد نہ ہو تو اس کے وارث اس کے والدین ہوں گے، اور اس کی والدہ کے لیے 1/3 ہوگا، پس اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی تو اس کی والدہ کے لیے 1/6 حصہ ہوگا اس وصیت کے بعد، ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون زیادہ تمہارے قریب ہے نفع پہنچانے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور گزارشات یہ پیش کی تھی، مسئلہ یہ بتلایا تھا کہ جب مرنے والا مر جائے، دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ورثاء نے اس کے مال میں سے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو بتلایا کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اور اس پر جو خرچ ہے، کوئی غسل دینے والا اجرت لیتا ہے، اجرت دینا جائز ہے، اس کے ترکے میں سے اس کی اجرت ادا کی جائے گی، اور اس کے کفن کا انتظام کیا جائے گا،
اور اس کے لیے خوشبو، کافور وغیرہ جو چیزیں بھی آنے والی ہیں، صابن وغیرہ نہلانے کے لیے، ان چیزوں کا انتظام اس کے ترکے میں سے کیا جائے گا۔ اور پھر اس کی قبر گھر بنایا جائے گا، اور جو اس کا گھر بنایا جا رہا ہے، قبر بنائی جا رہی ہے، قبر کھودنے والا، بنانے والا اگر اجرت طلب کرتا ہے تو اس کی اجرت اس کے مال میں سے ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی ثواب سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے اجرت ادا کر دے فابیہا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی اجرت نہیں ادا کرتا، اس کے مال میں سے یہ کام کیا جائے گا۔ تو میں نے یہ بتلایا کہ غسل دینے والے کے لیے اجر بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ مجمع الزوائد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث میں یہ روایت مذکور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے تو غسل دینے کے بعد کوئی عیب دیکھے یا نہ دیکھے لیکن ثواب سمجھتے ہوئے غسل کرے، اجرت لینے کی غرض سے غسل نہ کرے دے، تو ایسے شخص کے اللہ رب العزت 40 کبائر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس میت کے لیے گھر بناتا ہے، قبر بناتا ہے، قبر کھودتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے ساری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک مکان بنا دیا، جب تک قیامت قائم نہ ہو اس کے لیے عمر بھر کے لیے ایک مکان بنا دیا، تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو تجہیز و تکفین کے بعد دوسرا مرحلہ جو اختیار کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے ذمے جو قرض تھا اس قرضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرض اتنا زیادہ تھا کہ اس کا مال پیچھے بچتا نہیں یا کچھ بچتا ہے، یا سارا قرض ادا کرنے کے بعد بھی کچھ مقروض باقی رہ جاتے ہیں، یا جو ہے پورا ادا ہوتا ہے تو پیچھے ورثاء کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بچے گا تو ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو قرض سب سے پہلے ادا کیا جائے گا تجہیز و تکفین کے بعد، اور اس قرض میں سے اگر اس نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو بیوی کا مہر بھی اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی زوجہ کا حق مہر ادا نہ کیا ہوگا تو وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ تو قرض کی ادائیگی کے بعد جو تیسرا کام کیا جائے گا یہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کے کام ہیں جو ہونے والے ہیں، کہ پہلے تم نے کیا کرنا ہے۔ تو تیسرا کام جو کیا جائے گا وہ ہے اس کی وصیت کو نافذ کرنا، اور اس کی وصیت کل مال میں سے 1/3 مال میں سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، اس سے زیادہ میں نہیں۔ چاہے وہ زیادہ کی اگر وصیت کر دے تب بھی وصیت اس کی 1/3 میں ہی نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ اور وہ وصیت کسی کو کچھ خدمت کرنے کی ہے، کسی کو کوئی جائیداد دینے کی ہے، یعنی وہ وصیت چاہے منقولہ چیز میں ہو چاہے غیر منقولہ چیز میں ہو، یعنی منتقل ہونے والی ہو یا غیر منتقل ہونے والی ہو، جیسے پلاٹس، گھر، مکان وغیرہ، یا منقولہ ہو، منتقل ہو سکتی ہو، جیسے کوئی گاڑی ہے، پیسے ہیں، روپے ہیں، کرنسی ہے، کوئی ایسی چیز ہے۔ تو ان میں وصیت ان میں سے جس میں چاہے اس میں جس کی بھی اس نے کی ہوگی نافذ ہوگی، لیکن 1/3 مال میں سے ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ اگر وہ ورثاء کو اس نے وصیت ایسی کی ہو جس میں ورثاء کو کچھ نہ ملتا ہو، ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اس نے وصیت کی ہو، تو ایسی وصیت پر نہ تو عمل کرنا جائز ہے اور نہ ہی جو ہے ایسی وصیت کرنا جائز ہے۔ تو وصیت کرنا بھی گناہ ہے کہ تمام ورثاء کی محرومیت کا جو ذریعہ بنے، اور نافذ کرنے والوں کے لیے نافذ کرنا بھی گناہ ہے اگر وہ 1/3 مال سے زیادہ یعنی ورثاء محروم ہو رہے ہوں، سارے مال کو کسی یعنی کہ وصیت کو پورا کرنے میں ہی صرف کر ڈالے، تو وصیت نافذ کی جائے گی تیسرے نمبر پر۔ اور وصیت میں چاہے اس کا یہ حکم ہو کہ میرے اس مال میں سے مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، کسی کی خدمت کر دینا، بیوہ پر خرچ کر دینا، کسی کی شادی کرا دینا، چاہے ان کاموں میں وصیت ہو۔ تو وصیت بہرحال جائز کاموں میں نافذ ہوتی ہے، ناجائز کاموں میں، گناہ کے کاموں میں وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ تو وصیت جو ہے نافذ جس کی اس نے کی اس کو پورا کیا جائے گا، ورثاء اسی کی وصیت کو پورا کریں گے۔
اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد اب چوتھا مرحلہ آ گیا وراثت کی تقسیم کا۔ چوتھے نمبر پر جب تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، ادائے قرض بھی ہو گیا، وصیت اگر کی ہے تو نافذ بھی ہو گئی، اب اس کی وراثت جو بچا ہے مال اس میں تقسیم ہوگی، اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ وراثت سے محروم کر دینے والے اسباب کل کچھ بیان کیے تھے، وہ 5 اسباب تھے جن کی وجہ سے وراثت سے محرومیت ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا سبب میں نے یہ بتلایا، اختلاف دین۔ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، یا کافر مسلمان ہے، باپ جو ہے کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، یا الٹ کر لو کہ بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، تو اختلاف دین کی بنا پر بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ باپ مسلمان تو بیٹا کافر تو بیٹا محروم، اور اگر بیٹا مسلمان باپ کافر تو باپ وراثت سے محروم۔ اور کافر سے وہی کافر نہیں جسے مشہور ہیں جو کفر کے اعتبار سے اہل یہود ہو گئے، اہل عیسائی ہو گئے، سکھ ہو گئے، بلکہ کافر سے مراد وہ کافر بھی ہیں جن کو شریعت کافر کہے، جیسے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اسی طرح پر صابی ہیں، اسی طرح پر جو ہے بہائی ہیں، اور اسی طرح پر جو ہے رافضیت ہیں، اور اس کے علاوہ جن کو شریعت کہتی ہے مشرکین وغیرہ، اور بدعت میں اس قدر کے شرک تک جا پہنچنا، تو یہ سب کے سب کفر کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے سب کے سب لوگ جو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، منکرین حدیث ہے یا منکرین قرآن ہے، یہ سب کے سب وراثت سے محروم ہوں گے، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، یہ سب کے سب اس ایمان کی کمی کی بنا پر، نہ ہونے کی بنا پر وراثت سے محروم ہوں گے، وراثت سے محروم ہوں گے۔ تو دوسرا سبب جو بتلایا وہ ہے پہلا سبب اختلاف دین، دوسرا سبب اختلاف دارین۔ اختلاف دارین کا کیا مطلب کہ باپ جو ہے دارالسلام میں رہ رہا ہے، بیٹا دارالحرم میں رہ رہا ہے، یا بیٹا دارالسلام میں رہ رہا ہے اور باپ دارالحرم کے اندر مقیم ہے، وہیں پر وہ رہ رہے ہیں، تو بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی، باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی۔ دارالسلام کی تعریف میں نے یہ کی کہ جہاں پر من و عن، یعنی اول سے آخر تک پوری طرح اسلامی قوانین نافذ ہوں، اسلامی قوانین نافذ ہوں، وہ ہے دارالسلام۔ اس وقت پوری دنیا میں جیسا کہ کل بتلایا، خطہ افغانستان طالبان کی جہاں حکومت ہے، وہاں پوری طرح اسلامی قوانین پر عمل ہو رہا ہے اور پوری طرح اسلامی قوانین نافذ ہیں، تو وہ دارالسلام ہے۔ اور اسی طرح پر دارالحرب وہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان کو اس کے اسلام پر عمل نہ کیا جائے، اس کے فرائض پر عمل اسے نہ کرنے دیا جائے، وہ ہے دارالحرب، کہ وہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، سجدے نہیں کر سکتا، زکوٰۃ اور جو صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، مقصد یہ کہ اسلام پر عمل نہیں کر سکتا، تو وہ ہے دارالحرب۔ لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو اول سے آخر تک ایسا ملک ہو جس پر اسلام پر عمل ہی نہ کیا جائے، دینے دیا جائے، تو وہ ہے دارالحرب۔ تو اس وقت پوری دنیا میں تقریباً تمام جگہوں میں کہیں نہ کہیں پورے ملک کے اندر مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت بھی ہے، اور اس کی عبادات اسے کرنے پر، اسلام پر عمل کرنے کی اس کے لیے گنجائش بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو دارالحرب کی جو پوری تعریف ہے، وہ پوری دنیا میں کسی کے لیے بھی پوری طرح کامل طور پر نافذ نہیں ہوتی۔ تو فقہاء کرام کا اس میں کافی اختلاف رہا ہے دارالسلام اور دارالحرب کی تعریفوں میں، مقصد یہ ہے۔ تو بہرحال اگر اختلاف دارین ہے کہ ایک بیٹا دارالحرب میں ہے، باپ دارالسلام میں ہے، یا باپ دارالحرم میں ہے، بیٹا دارالسلام میں ہے، تو اختلاف دارین کی بنا پر محرومیت کا سبب ہوگی وراثت میں۔ تیسرے نمبر پر یہ بتلایا، تیسرے نمبر پر ہے غلامی، کہ غلام، بیٹا غلام ہے،
باپ مسلمان ہے، آزاد ہے، بیٹا غلام ہے، باپ والدین یعنی کہ آزاد ہے، یا والدین غلام ہے اور اولاد آزاد ہے، تو کیا ہے اس غلامی کی بنا پر بھی وراثت سے محرومی کا ذریعہ ہے کہ غلام آزاد کا وارث نہیں بن سکتا، آزاد کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کہیں کوئی غلامی جو شرعی غلام ہے اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی پوری دنیا میں۔ چوتھے نمبر پر قاتل مقتول، قاتل کی وراثت مقتول کے ورثاء کو نہیں ملا کرتی، اور مقتول کی وراثت قاتل کو یا قاتل کے جو ہے اعزاء و اقربا کو نہیں ملا کرتی۔ قاتل کی وراثت مقتول کو نہیں ملے گی، مقتول کی وراثت قاتل کو نہیں ملے گی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بھائی بہن کو قتل کر رہا مال لینے کے مقصد سے کہ یہ مر جائے گا، قتل کر دوں گا تو وراثت میرے حصے میں آ جائے گی۔ اولاد والدین کو قتل کر رہی کہ والدین مر جائیں گے تو ان کی وراثت میرے حصے میں آ جائے گی۔ اور جو ہے یہ قاتل مقتول جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تو قاتل کے وراثت مقتول کو نہیں ملا کرتی اور مقتول کی وراثت قاتل کو نہیں ملا کرتی۔ تو یہ ہے چوتھا سبب۔ پانچواں سبب تو چوتھے سبب بتلایا قاتل مقتول۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے چونکہ اسلامی قانون پوری طرح نافذ نہیں تو وراثت پھر بھی تقسیم ہو رہی ہے، وراثت پھر بھی دی جا رہی ہے، مقتول کی قاتل کو مل رہی ہے وراثت کیونکہ اسلامی قانون نافذ نہیں۔ پانچویں نمبر پر انبیاء کی اولاد، انبیاء کی جو اولاد ہے اس میں اولاد کو انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی، انبیاء کی وراثت اولاد کو تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا، کہ انبیاء کی جماعت کے اس کی اولاد جو ہے ان کے وارث نہیں بنا کرتے، وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی، جو وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کے وارث نہیں ہوا کرتے۔ تو انبیاء کے اگر وارث ہیں تو وہ کیا ہیں، علم کے اعتبار سے وراثت پھیلتی ہے۔ اور یہ جو ہے علماء جو عالم دین ہے، دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، تو یہ انبیاء کے وارث ہیں، حقدار ہیں علم کے اعتبار سے۔ مال کے اعتبار سے انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ پانچواں سبب ہے۔ پہلا سبب میں نے بتلایا اختلاف دین، دوسرا سبب بتلایا اختلاف دارین، تیسرا سبب بنایا غلامی، چوتھا سبب بتلایا مقتول کی قاتل کو وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی، پانچواں سبب بتلایا کہ انبیاء کی وراثت مال جائیداد، سونا چاندی اور درہم دنانیر وغیرہ کے اعتبار سے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی، ان کے ورثاء نہیں ہوا کرتے مال جائیداد وغیرہ میں۔ چنانچہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ جب خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس تشریف لائی اور آ کر عرض کیا کچھ مدت گزرنے کے بعد کہ ہمیں وراثت تقسیم کی جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہی ارشاد پڑھ کر سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا، کہ ہم انبیاء کی جماعت کے ورثاء مال جائیداد میں وارث نہیں بنا کرتے۔ تو جب اس فرمان کو سنا تو یہ خاموشی کے ساتھ واپس آ گئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا ان کو پڑھ کر کہ انبیاء کی جائیداد میں درہم دینارین میں جو بھی وہ چھوڑ کر جاتے ہیں ترکے میں، اس کے وارث، اس کی اولاد، اس کی وراثت یہ تقسیم نہیں ہوا کرتی، ان کی وراثت وغیرہ مال جائیداد درہم دینارین وغیرہ اگر ان کے ترکے میں ہوتے ہیں تو وہ تقسیم نہیں ہوا کرتے، ان کے وارث نہیں بنا کرتے۔ اور پھر جس وقت
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھ کر سنایا، پوچھا ان سے کہ کیا انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں مال جائیداد میں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کے ورثاء نہیں ہوا کرتے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال نعم، جی ہاں۔ جس وقت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی یہ بات پوچھی اسی طرح پر، تو اس وقت فرمایا قال اللہم نعم، جی ہاں اسی طرح ہے کہ انبیاء کے ترکے کے ورثاء نہیں ہوا کرتے، جو وہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اسی طرح پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تقریباً 4 سال رہی، تو 4 سال میں اپنی خلافت کے زمانے میں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح کی وراثت کو تقسیم نہیں فرمایا، ازواج میں یا بیٹیوں کسی میں تقسیم نہیں فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اہل باطل ہیں، جو بغض صحابہ رکھنے والے ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ سب سے پہلے منکر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے، کہ قرآن کریم میں تو وراثت کی بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب مرنے والا مر جائے، دنیا سے چلا جائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو ان کی اولادوں میں ان کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، وصیت کو وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے تاکیدی حکم دیا ہے وراثت کو تقسیم کرنے کا، اور جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کو تقسیم نہیں فرمایا، تو سب سے پہلے منکرین قرآن العیاذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر کہا کہ دوسرے منکر قرآن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے بھی اس اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، العیاذ باللہ۔ پھر فرمایا، پھر کہا انہوں نے کہ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو منکرین قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور وراثت کو تقسیم نہیں فرمایا اولاد کے درمیان۔ تو وہ ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو منکرین قرآن کے نام سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے وراثت کو تقسیم نہیں کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ انبیاء کے وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتے۔ تو اگر وہ منکرین قرآن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں، یا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں، تو پھر منکرین قرآن تو سیدنا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے کہ انہوں نے 4 سال کی ان کی خلافت رہی، 4 سال کی مدت میں انہوں نے وراثت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں یا بیٹی کے درمیان جو ہے تقسیم نہیں فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوا کرتی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پوری طرح عمل کیا۔ اب رہی یہ بات کہ وراثت کی جو تقسیم ہے وہ کس طرح کی جائے گی، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ النساء کے اس آیت نمبر 11 میں کھول کر بیان فرما دیا۔ اب اس میں ذرا بھر بھی کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں کی جائے گی، کوئی ذرا بھر بھی کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی والدین اپنے بچوں میں وراثت کو تقسیم کرنا چاہے اپنی زندگی میں، تو پھر اسے یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو وراثت کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے تقسیم کرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا، اس پر وراثت کی تقسیم کا حکم لاگو نہیں ہوگا کہ یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی والدین اپنی حیات میں اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کے درمیان اپنے بچیوں کے درمیان اپنی وراثت کو تقسیم کرتا ہے تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہوگا ہبہ، وہ ہوگا تحفہ، وہ ہوگا عطیہ۔ اسے آپ وراثت کی تقسیم کا حکم نہیں لگا سکتے اس پر، بلکہ آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ والد اپنی اولاد کو ہبہ کر رہا ہے اپنی جائیداد، یہ والد اپنی اولاد کو عطیہ کر رہا ہے اپنی جائیداد، یہ والد اپنی اولاد کو
جو ہے تحفہ دے رہا ہے اپنی جائیداد کو، تو عطیہ میں، ہبہ میں یا تحفہ میں جو وہ اپنی اولاد میں کو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر رہا ہے، اس میں مکمل برابری اختیار کی جائے گی، اس میں مکمل برابری اختیار کی جائے گی، یعنی جتنا حصہ بیٹوں کو دے گا اتنا ہی حصہ بیٹیوں کو دے گا۔ مثال کے طور پر اگر 1,00,000 روپے بیٹے کو دے رہا ہے تو 1,00,000 روپے بیٹی کو بھی دے گا، اگر 2,00,000 روپے بیٹے کو دے رہا ہے تو 2,00,000 روپے بیٹی کو بھی دے گا۔ تو یہ ہے حکم والدین کے لیے، اگر وہ ہبہ کر رہا ہے اپنی زندگی میں، اگر وہ صدقہ کر رہا ہے، اگر وہ تحفہ دے رہا ہے اپنی زندگی میں، اور اگر اپنی زندگی میں نہیں دے رہا تو مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے خود ہی بتلا دیا کس طرح تقسیم ہوگی، تو اس میں پھر نصف ہوگا، اس کی تفصیل یعنی بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں نصف دیا جائے گا، اس کی تفصیل بعد میں بیان کرتا ہوں۔ تو اپنی زندگی کے اندر اگر وہ کرتا ہے تو برابری کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی کو زیادہ دے، کچھ خاص وجوہات کی بنا پر، کچھ خاص وجوہات کی بنا پر کسی کو زیادہ دینا چاہے تو اس کی بھی شرعی طور پہ کچھ گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ وہ خاص وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں مفتیان حضرات نے بیان فرمایا۔ وہ خاص وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، ان بیٹوں میں سے کسی ایک کے پاس وہ وقت گزار رہا ہے، اس کا کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے تمام انتظامات ایک بیٹا کر رہا ہے، اس کے علاج معالجے کا انتظام سارا اس کا ایک بیٹا کر رہا ہے، اس کے کپڑے کا، اس کے مکان کا، اس کے رہنے سہنے کا سارے انتظامات ایک بیٹا کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی زندگی میں جب وراثت اس ماں اپنی جائیداد کو تقسیم کر رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، ہبہ کر رہا ہے، تو اب جس بیٹے کے پاس وہ رہ رہا ہے اس کو اگر وہ زیادہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا میری خدمت سب سے زیادہ کرتا ہے، میرے پاس رہتا ہے، میں اس کے پاس رہتا ہوں، میرا علاج معالجہ کراتا ہے اور میری دیکھ بھال کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس بیٹے کو اگر زیادہ دینا چاہے تو وہ اپنی زندگی میں دے سکتا ہے، اگر تمام بیٹوں میں وہ تقسیم کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے جتنے بیٹے ہیں ان بیٹوں میں ایک بہت زیادہ غریب ہے، اس کی مالی حیثیت بہت کمزور ہے، تو اس بیٹے کو جو غریب ہے اور اس کی مالی حیثیت بہت کمزور ہے تو والد اس کو زیادہ دے سکتا ہے باقی بیٹوں کے مقابلے میں، کہ یہ بیچارہ کمزور ہے، اس کی مالی حیثیت بہتر نہیں ہے اور یہ غریب ہے، تو اس کو زیادہ دینا چاہے وہ تو وہ دے سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی اولاد میں کوئی ایسا ہے جو حافظ قرآن یا عالم دین ہے، اس کے دن رات دین کی خدمت میں صرف ہو رہے ہیں، وہ تبلیغ کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، امامت خطابت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے دن رات اس نے محنت کی ہوئی ہے، اور اس کا گزر و اوقات کوئی اور کام اور نہیں ہے، یعنی وہ اس کی تجارت نہیں ہے، ذاتی کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کے پاس دین کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں اپنی دکانداری کر سکوں، میرے اپنی تجارت کر سکوں، میں اپنے روزگار کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکوں، اس نے اپنے دن رات دین کے کاموں میں صرف کیے ہوئے ہیں۔ تو اب والدین کو پتا ہے کہ اس کا کوئی اور گزر و اوقات نہیں ہے، اس کی ضروریات زندگی کے لیے کوئی اور اس کے لیے تجارت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو اس کو زیادہ دینا چاہے کہ یہ تو ساری عمر ہی اس کی دین کے کاموں میں صرف ہو رہی ہے، سارا وقت ہی اس کا دین کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو زیادہ دے دیا جائے باقی بچوں کے مقابلے میں، کہ باقی تو تجارت کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے اور یہ دین کے کاموں میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ دینا چاہے تحفہ ہبہ، زیادہ کرنا چاہے اپنا مال منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد، تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر والد کو ان چیزوں میں شرعی طور پر اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان وجوہات کی بنا پر کوئی اور وجہ نہیں ہے ان وجوہات جیسی، تو پھر کیا ہے، تمام بچوں اور بچیوں میں برابری کرے گا، اپنی زندگی میں اگر تقسیم کر رہا ہے تمام بچوں اور بچیوں میں برابری کرے گا، اور اگر اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کر رہا تو پھر کیا ہے، پھر اللہ کا حکم جو قرآن کریم کی سورۃ النساء کے آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے،
اور آخر تک چلتا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں کھول کر بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی تاکید کے ساتھ اس حکم کو دیا ہے وراثت کی تقسیم کا، کہ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پختہ وصیت کرتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں پختہ وصیت کرتا ہے، بڑے تاکید کے ساتھ تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہے۔ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں بتلا رہا، قاضی نہیں بتلا رہا، کہ دنیا کا کوئی طاقتور انسان نہیں بتلا رہا، بلکہ وہ ذات بتلا رہی ہے جس کی پوری کائنات پر حکومت ہے، حقیقی خدائی ہے، حقیقی غلبہ ہے، حقیقی جس کا پوری کائنات کا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، طاقتور ترین ذات ہے، وہ ذات جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہ تمہیں بتلا رہی ہے، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، وہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ کیا وصیت کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب مرنے والا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے بیوی بھی ہوگی پیچھے، اولاد بھی ہوگی، یا اولاد نہیں ہے والدین ہوں گے، یا والدین نہیں ہے بیوی ہے، یا بیوی نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے بھتیجے ہیں، بھتیجے نہیں ہیں بہنیں ہیں، بہنیں نہیں بھانجے ہیں، تو یہ جتنے بھی جو ہے رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے جیسا کہ ایک اصول میں نے پہلے بتلایا کہ سب سے زیادہ وراثت کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہوں گے جو اقرب ترین ہوں گے اس مرنے والے کے، قریب ترین ہوں گے رشتے کے اعتبار سے اس مرنے والے کے، وہ سب سے زیادہ وراثت میں حقدار ہوں گے سب سے پہلے نمبر پر۔ تو اللہ رب العزت نے انہی سے ابتدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ اب وہ اولاد ایک ہے یا دو ہے، تین ہے یا چار ہے، پانچ ہے یا 10 ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے بھی ہیں یا بیٹے ہی بیٹے ہیں، سب اولاد کے ضمن میں آ جاتی ہیں، سب اولاد کے ضمن میں آ جاتی ہیں، مؤنث بھی مذکر بھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تفصیل سے بتلایا، تو سنو آگے مزید تفصیل۔ اب میں نے جب تمہیں حکم دے دیا کہ اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، کیا حکم دے رہا ہوں، کیا وصیت کر رہا ہوں، تو سنو۔ للذکری، لڑکے کے لیے، للذکر، ذکر سے مراد مذکر ہے، نر ہے، لڑکا ہے، للذکری، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، انث مؤنث سے لفظ ہے، مؤنث لڑکی کو کہتے ہیں، مادہ کو کہتے ہیں، لڑکی کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں، خاتون کو کہتے ہیں، مستورات کو کہتے ہیں۔ تو انس، تو فرمایا انس، انثیین تسنیہ کا لفظ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ تو اس اعتبار سے بات بنے گی چار سے، ایک لڑکا ہے، دو لڑکیاں ہیں، تو اس کے کل مال کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ ابھی اولاد کی بات ہو رہی ہے، باپ کی، ماں کی، بہن بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی، بیوی کی بات نہیں ہو رہی، ابھی اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر دو لڑکیاں، ایک لڑکا ہے، دو لڑکیاں ہیں، تو کیا ہے؟ تو اس صورت میں بات بنے گی 4 سے، یعنی اس کے کل مال میں سے 4 حصے کیے جائیں گے، اور اس 4 میں سے 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے، ایک لڑکے کو 2 حصے، اور 2 حصے، ایک ایک حصہ ان دونوں لڑکیوں کو دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا للذکر مثل حظ الانثیین سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا دیا جائے گا۔ اب کوئی بات یہ کہہ دے کہ بھائی جس طرح بیٹے کو اس نے جنم دیا، بیٹی کو بھی اس نے جنم دیا، تو لڑکے کو 2 حصے کیوں ملے اور لڑکی کو ایک ایک حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ لڑکی کو جو پاس مال ہے، اس کا مال اسی کا ہے، اس پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ تو اپنے خاوند پر خرچ کر، تو اپنے باپ پر خرچ کر، یہ اللہ کی طرف سے اس پر فرض کے درجے میں حکم نہیں ہے کہ تو اپنے اولاد پر خرچ کر، یا اپنے باپ کو دے، یا اپنے
والدہ کو دے یا اپنے خاوند کو دے. اللہ رب العزت نے جتنی بھی ذمہ داریاں نان و نفقہ کی اخراجات کی وہ مرد کے ذمے لگائی ہیں, لڑکے کے ذمے لگائی ہیں, خاوند کے ذمے لگائی ہیں, باپ کے ذمے لگائی ہیں, بھائی کے ذمے لگائی ہیں, چاچو کے ذمے لگائی ہیں. تو مرد آتا ہے اور مرد کے ماتحتی میں خاتون آتی ہے کہ وہ گھر کی ملکہ ہے, وہ گھر کی ذمہ داریوں کو نبھائے, اس کی بچوں کی پرورش کرے, گھر کے مال جائیداد کا خیال کرے, حفاظت کرے, اور اس کے ضروریات نان و نفقے کی صورت میں پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے عائد کی ہے لڑکے پر, عائد کی ہے باپ پر, عائد کی ہے بھائی پر, عائد کی ہے خاوند پر. تو اللہ رب العزت نے تمام ترکے کی ذمہ داریاں, نان و نفقے کی ذمہ داریاں, ضروریات زندگی کی ذمہ داریاں مرد پر عائد کی ہیں. تو خرچ تو خاوند نے کرنا ہے, باپ نے کرنا ہے, بھائی نے کرنا ہے, لڑکی نے تو کھانا ہے, استعمال کرنا ہے, اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ ساری کی ساری نان و نفقے کے اخراجات کی ذمہ داریاں مرد کے ذمہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے اس کو دگنا دیا جائے گا کہ اگر اسے دوہرا مل بھی رہا ہے وہ پھر بھی لڑکی پر ہی خرچ کرے گا, بیوی پر ہی خرچ کرے گا, بیٹی پر ہی خرچ کرے گا, بہن پر ہی خرچ کرے گا. اگر اسے دگنا مل بھی رہا ہے تو ملے گا تو اسی کو, جبکہ اس کو الگ سے ایک حصہ دیا جا رہا ہے وہ اسے اپنے پاس محفوظ کر کر رکھے اپنی ضروریات کا. اگر کوئی اپنے دل چاہ رہا ہے کوئی چیز کھانے کو پینے کو, چاہے تو اپنے خاوند سے کہے کہ مجھے دو, اسے دینا پڑے گا. اگر وہ نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا, اور اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اپنے جس طرح اس کا دل چاہے وہ اس کا استعمال کرے جائز کاموں میں. تو لڑکی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ لڑکے پر خاوند پر خرچ کرے, خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے. تو اس وجہ سے لڑکے کو دگنا دیا جا رہا ہے, دوہرا دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ لڑکے کے لیے دگنا ہوگا لڑکی کے مقابلے میں. اگر ایک لڑکا ہے, دو لڑکیاں ہیں, للذکر مثل حظ الانثیین, تو ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر ملے گا. یعنی بات بنے گی 4 سے, 4 میں سے 2 حصے ایک لڑکے کو دیے جائیں گے اور 2 حصے ایک ایک لڑکی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا, دونوں لڑکیوں کو ایک ایک دیا جائے گا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, پس اگر ہوں عورتیں 2 سے زیادہ, صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, لڑکا کوئی نہیں ہے, اور لڑکیاں 1 ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, جتنی بھی بیٹیاں ہیں, تو ان سب کو ثلثا ما ترک, 2/3 ملے گا اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے. 2/3 ملے گا اس مال میں سے جو اس مرنے والے نے چھوڑا ہے, اور ان سب کو درمیان برابر برابر اسی 2/3 میں سے تقسیم ہوگا, اسی 2/3 میں سے تقسیم ہوگا. اور فرمایا کہ اگر ہو اس مرنے والے کی واحدہ, ایک ہی لڑکی ہے, لڑکا کوئی نہیں ہے, ایک ہی لڑکی ہے, تو فرمایا کہ اس صورت میں اس ایک لڑکی کو اس کے کل مال میں سے فلاح نصف, آدھا ملے گا, اس کے کل مال میں سے آدھا ملے گا. یہاں تک تو لڑکے لڑکیوں کی اللہ رب العزت نے تفصیل بیان فرمائی. اس کی اگر مزید تفصیل میں سجائیں گے تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے, کیونکہ وراثت کے احکامات ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ کلیہ یہاں پر بیان فرما دیا. ابھی اسی اعتبار سے جو مرنے والا اس کی اولادیں ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, اسی قانون کو سامنے رکھ کر ان کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر والدین ہیں تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے سدس, چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے, اگر ہے اس کے لیے اولاد. یعنی اس کے کل مال میں سے 6 حصے کیے جائیں گے, 6 حصے کیے جائیں گے. 6 حصے میں سے 4 حصے اولاد میں تقسیم ہوں گے, ایک حصہ یعنی چھٹا حصہ والدہ کو دیا جائے گا اور چھٹا حصہ والد کو دیا جائے گا. تو فرمایا کہ اگر ہو اس کے لیے, اگر ان میں سے ہر والدین کے لیے, والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے اس مال میں سے جو اس مرنے والے نے چھوڑا, ان کان لہو ولد, اگر ہو اس کے مرنے والے کی اولاد, تو اس صورت میں چھٹا چھٹا حصہ ملے گا ماں کو بھی باپ کو بھی. اور فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, اور اگر نہ ہو اس مرنے والے کی اولاد,
औलाद ना हो, ववारिसाहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, तो इस सूरत में इसके माल के जो वारिस बनेंगे वो बनेंगे इसके वालिदैन। कुल माल के वारिस कौन बनेंगे? इसके वालिदैन। अगर औलाद नहीं है बेटे की, मरने वाला जो बेटा है उसकी औलाद नहीं है, अगर औलाद है तो फिर छठा छठा हिस्सा मिलेगा बाप को और माँ को। और अगर औलाद नहीं है तो फिर इस सूरत में माँ बाप को सारा तरका जो उसने छोड़ा है माँ बाप को मिलेगा, और उसमें माँ को मिलेगा तीसरा हिस्सा। मकसद मतलब क्या? उसके कुल माल के 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा माँ को दिया जाएगा और 2 हिस्से बाप को दिए जाएंगे। एक हिस्सा माँ को दिया जाएगा और 2 हिस्से बाप को दिए जाएंगे अगर औलाद नहीं है। अगर औलाद है तो माँ और बाप को छठा छठा हिस्सा दिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बयान फरमाया, फ़इन काना लहू इख्वा, बस अगर हो इसके लिए भाई बहन, फली उम्मिही सुदुस, तो इसकी वालदा के लिए छठा हिस्सा है। अगर भाई बहन हो तो वालदा के लिए छठा हिस्सा है, अगर भाई बहन हो। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये सारे वरासत की तकसीम उस सूरत में होगी जब तुमने तजहीज़ व तकफीन कर दी, अदाए कर्ज कर दिया, वसीयत को नाफिज कर दिया, उसके बाद ये सारे काम मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, इसके बाद ये सारे वरासत तकसीम होगी। और फरमाया आबाउकुम व अबनाकुम, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे और पोते, यानी फुरू और उसूल। उसूल में बाप दादा परदादा ये सब के सब आ जाते हैं, और फुरू के अंदर बेटा पोता पड़पोता ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। तो फरमाया कि तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे पोते, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए वरासत को तकसीम कर दिया, तुम्हें बतला दिया वरासत इस अंदाज में तकसीम होगी। अगर तुम खुद से इस वरासत को तकसीम करना चाहते और तुम करते तो तुम नहीं जानते तुम्हें नफ़ा पहुंचाने के एतबार से कौन तुम्हारे ज़्यादा करीब होगा, यानी बाप दादाओं में से या बेटे पोतों में से किससे तुम्हें ज़्यादा नफ़ा मिल सकता है, ये तुम्हें नहीं मालूम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही उसकी तकसीम बयान फरमा दी कि किस तरह तुमने तुम्हारी मरने वाले की वरासत उसकी औलाद में उसके वालिदैन के दरमियान तकसीम होगी। आगे फरमाया फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से आयद करदा मुकर्रर किया हुआ ये फरीज़ा है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, तुम नहीं जानते इसमें क्या हिकमतें हैं, तुम्हारे पास इल्म बहुत कम है, तुम्हारे रब के पास इल्म बहुत ज़्यादा है। उसने जो तकसीम की है वो बेहतर की है, लिहाजा अब तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है, तुम उस तकसीम के मुताबिक उसकी वरासत को तकसीम करो। रब की बतलाई हुई तकसीम के मुताबिक, रब की बतलाई हुई तकसीम के मुताबिक अब तुमने उसके तरके को, उसकी वरासत को, उसकी औलाद और उसके वालिदैन के दरमियान तकसीम करना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें हिकमतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानने वाले हैं। अगली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीवियों के वरासत को बयान फरमाया है कि बीवियों में वरासत किस तरह तकसीम होगी। उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल में बयान करूँगा आप हजरात के सामने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात करीमा की कामिल समझ अता फरमाए और अमल की तौफीक अता